بات چل رہی ہے تقدیسی ادب کے حوالے سے، ہم دیکھتے ہیں کہ غزل میں بعض اوقات نعت کا شعر آ جاتا ہے، اسی طرح نعت لکھتے لکھتے بعض اوقات حمد کا شعر آ جاتا ہے، حمد لکھتے لکھتے بعض اوقات نعت کا شعر آ جاتا ہے۔ نثر کی اصناف میں بھی ایسا ہوتا ہے، افسانہ لکھتے لکھتے کبھی خاکے کی صورت پیدا ہو جاتی ہے، سفرنامہ لکھتے لکھتے کبھی افسانے کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اصناف کا آپس میں جو آنا جانا ہے یا جو میل ملاپ ہے یا ان کے عناصر کا ایک دوسرے میں ضم یا مدغم ہونا ہے، یہ ایک عمومی بات ہے۔ لیکن تقدیسی ادب کے حوالے سے بعض اوقات اس پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ نعت میں حمد کا یا حمد میں نعت کا یا منقبت کا یا منقبت میں نعت کا شعر آ جائے تو بعض علماء اس پہ اعتراض کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس اعتراض کا محرک کیا ہے؟ کیا کوئی اس پر دلیل دی جا سکتی ہے؟ اور یہ دلیل اگر دی جا سکتی ہے تو کس حد تک وہ قابل قبول ہے؟ اس حوالے سے ہم نے بات کی ہے جناب ڈاکٹر ارشد محمود ناشاد صاحب سے۔ ویڈیو کی طرف جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ چاہیں کہ شوق کا یہ سلسلہ تعلق میں بدل جائے تو چینل سبسکرائب کر لیجیے۔ السلام علیکم، عابد سیال حاضر ہے ادارہ اردو کے سلسلے ایک سوال کے ساتھ، اور اس ایک سوال کے جواب کی تلاش میں حاضر ہوں جناب ڈاکٹر ارشد محمود ناشاد صاحب کی خدمت میں۔ نعت کے حوالے سے اور تقدیسی ادب کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اور بات چلتی چلتی جو ہے وہ اگلے سوال تک پہنچی ہے۔ سر، کچھ بات میں انٹرو میں کر چکا اس سوال کے حوالے سے، تو سادہ سوال یہ ہے کہ مثلا غزل میں جب نعت کا شعر آ جاتا ہے تو کوئی اس کو یہ نہیں کہتا کہ غزل میں کیوں آ گیا ہے۔ اسی طرح حتیٰ کہ نعت میں بھی اگر کوئی شعر ایسا آ جائے جس میں کوئی غزل کا رنگ نکلتا ہو تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اس پر کچھ لوگوں کو یا کچھ دوستوں کو اعتراض کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے کہ اگر حمد میں نعت کا شعر آ جائے یا نعت میں حمد کا شعر آ جائے یا منقبت میں کوئی نعت کا شعر آ جائے یا نعت میں منقبت کا شعر آ جائے تو اس پہ بعض اوقات جو ہے وہ اعتراض کی ایک صورت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ تو اس پہ آپ کا فرمانا کیا ہے کہ اگر یہ جو تقدیسی ادب کی اصناف ہیں، یہ اگر ان کا کوئی زاویہ دوسرے میں چلا جائے یا اس کا مضمون اس میں آ جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ نے بہت مشکل سا سوال کر دیا ہے، اور آج ہمیں یقیناً اس طرح کے بہت سارے مسائل دیکھنے پڑ رہے ہیں اور ان پر گفتگو بھی ہو رہی ہے۔ چونکہ یہ تقدیسی ادب بنیادی طور پر ہماری مودت، ہماری محبت اور ہماری عشق کا وہ ایک ترجمان ہے، اور ہم سب چونکہ ان مقدس ہستیوں سے، وہ اللہ کی ذات ہو یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یا مختلف صحابہ کی یا مختلف اہل بیت کی، ان سب کے ساتھ ہمارا ایک مودت اور عقیدت کا ایک رشتہ ہے۔ دیکھیں، یہاں تک بات تو ٹھیک ہے کہ ہم ان سب ہستیوں سے ایک محبت کا رشتہ رکھتے ہیں، ایک عقیدت اور مودت کا تعلق ہے ہمارا۔ لیکن اب یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ حمد لکھتے ہیں تو اس کے کچھ محدود یا اس کے کچھ مخصوص وہ پیٹرن تو ہوگا، کس وجہ سے وہ حمد ہوگی۔ وہ اپنے موضوعات کے اعتبار سے حمد ہوگی، وہ اپنے یعنی ڈکشن کے اعتبار سے ہم ایسے کوئی لفظ استعمال نہیں کر سکیں گے جو کسی بازاری کے لیے یا کسی فرد کے لیے یا کسی پیغمبر کے لیے بھی ہم استعمال کریں۔ یعنی یہ اس کا ایک احتیاط کا پہلو ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی کرتے وقت ہمیں بہت محتاط اور احتیاط کا درس دیا گیا ہے، اور ہونا بھی چاہیے کہ وہاں قرآن نے کہہ دیا ہے کہ ان کی آواز ان کے ہاں بلند نہ ہو، یعنی یہ احترام کا وہ ہے۔ اور ہمارے بہت سارے شاعروں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مقام و مرتبے کو پیش نگار رکھتے ہوئے یعنی بہت عجز اور انکسار کے ساتھ اپنا کلام پیش کیا۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ اسی لیے ہمارے بعض ناقدین نے جو تنقید لکھ رہے ہیں نعت کے حوالے سے، انہوں نے یہ کہا کہ ہماری بعض نعتوں میں غزل کی جمالیات آنے لگ گئی ہیں۔ غزل کی جمالیات کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن جو محبوب کے تخاطب کے لیے جو لفظ استعمال ہوتے تھے یا محبوب کے لیے ہم جن اوصاف کا وہ استعمال غزل میں کرتے تھے، انہی کو ہم نے اٹھا کر نعت کے اس میں لے آیا، اور ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اور ایک عام بازاری یا ایک عام انسانی اس شخصیت میں کوئی فرق ہم نے نہیں کیا۔ اب یہاں معاملہ یہاں سے ذرا سینسٹیو ہوتا ہے یا یہاں سے نازک ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ نعت لکھ رہے ہیں اور آپ اس میں کہیں کسی
یعنی منقبت کا کوئی شعر آتا ہے تو کیسے آتا ہے؟ اس کا کوئی کرینہ ہو. اگر وہ ڈائریکٹ کوئی بغیر کسی کرینے کے آ جاتا ہے تو پھر تو وہ خلط پیدا کرے گا نا، ایک طرح سے پریشانی پیدا کرے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر مبارک کے درمیان میں ہی کہیں توحید کا اگر رنگ اس طرح سے آ جائے اور وہ حمد کا شعر بن جائے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ریفرنس ہے اس کے بغیر نہیں. یعنی یہ تو ہو نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام حق کو وہ کیا، توحید کا تصور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، یعنی شرک کی سانس اکھڑ گئی تیرے پیام کے تو فیل. یہ بات آپ کے اس کے ساتھ جڑ کر آئی ہے. ہمارا خدا ہے خدا محمد. بالکل ایسا بالکل ایسا خدا کا ذکر کرتے ہیں. اسی طرح صحابہ اور آپ کے جو آل بیت ہیں ان کا ذکر بھی کرینے کے ساتھ آتا ہے اور شاعروں نے کیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کہتے ہوئے وہ اس ذکر کو اس طرح سے کرتے ہیں. اب میں صابری صاحب ہمارے استاد تھے نظر صابری، ان کا ایک شعر آپ کی سماعت کی نظر کرتا ہوں کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہر ادا میں ان کی صدیق و علی ڈھلتے گئے، ہر ادا میں ان کی صدیق و علی ڈھلتے گئے، جو بھی پاس آیا وہ پیغمبر نشان بنتا گیا. یہ اب اس میں حضرت صدیق اکبر اور حضرت علی المرتضیٰ دو بہت قریبی حضور کے دوستوں کا ذکر آ گیا. ایک اور امکان بھی اس سے پیدا ہو گیا کہ جو بھی وہ صحبت بے نظیر میں بیٹھا ہے، جو بھی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت سرشار میں آیا ہے، اس کو حضور نے رنگ دیا ہے، اس کو کمال دے دیا. تو اب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اگر نعت کا اندر یہ شعر آیا ہے تو نعت سے اپنے سلسلے کو منقطع نہیں کرے گا کہ جتنے رتبے، جتنے درجے، جتنے ہمارے صحابہ کے یا اہل بیت کے یا اولیاء کرام کے ہیں، وہ اس ذات والا برکات سے جڑت کا نسبت کی وجہ سے. ہم اگر صحابہ کا احترام کرتے ہیں تو محض اس وجہ سے کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے حالت ایمان میں مشاہدہ کیا اور آپ کی صحبت انہیں میسر آئی. اب جیسے آپ نے فرمایا کہ اگر وہ بالکل کٹا ہوا ہے اپنے سیاق کے اس سے، اپنے اس تعلق سے کٹا ہوا ہے تو پھر وہ اجنبی لگے گا. اور اس کو اب میں یعنی آپ بھی دیکھتے ہوں گے ہمارے کئی محافل اس طرح کی منعقد ہو رہی ہیں، وہ نعت کی محفل ہوتی ہے لیکن اس میں یعنی نعت کے اشعار کم ہوتے ہیں. یعنی یہ ایک رویہ بنتا جا رہا ہے. اب میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ منقبت کہہ رہے ہوں تو آپ منقبت پر نگاہ رکھیں تاکہ ہم جب اس کا کوئی تجزیہ کر رہے ہوں یا جب ہم اس پر کوئی اصول کے مطابق اس کا مطالعہ کر رہے ہوں تو تاکہ وہ اس طرح کے موضوعات نہ آئیں. اب جو غزل میں آپ نے فرمایا کہ غزل میں اگر نعت کا کوئی شعر آ جاتا ہے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا. دیکھیں اس کی بنیادی حیثیت غزل کی اس حیت کی ہے، اس میں موضوعات کی کوئی قید نہیں ہے، نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ وہ جو ایک مجازی محبوب کے لیے شاعر کا وہ ہے، وہ حقیقی محبوب کے لیے بھی وہ کر سکتا ہے. اور نعت میں اس کا آنا جو ہے وہ کسی اس کا وہ نہیں ہے بلکہ وہ اس کے وفور جذب و شوق کے نتیجے میں وہ کہیں آتا ہے، ارادتاً اس نے شامل نہیں کیا. اس میں وہ ایک سیل بے پناہ کی طرح موضوعات کے ساتھ وہ آیا اور اس نے اپنی اس غزل میں اس کو شامل کر دیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے اس باقی اشعار پر بھی ایک خاص طرح کا رنگ اس پر پڑتا ہے. اور جو غزل کی اپنی جمالیات ہے وہ نقش اول ہے. اس میں اب صرف اس لیے کہ اس میں حضور کا ذکر مبارک آ گیا ہے یا اس میں توحید کا رنگ آ گیا ہے یا اس میں منقبت کا کوئی رنگ آ گیا ہے تو اب اس وجہ سے یہ شعر اچھا ہو گیا، ایسا نہیں. اس کی پیمائش غزل کے ان اصولوں پیمانوں پر ہوگی. اگر وہ غزل کا اچھا شعر ہے تب اس کا موضوع ڈسکس ہوگا یا اس کے موضوع کو ہم لائق تحسین کہیں گے. بے شمار ایسی مثالیں غالب کے ہاں بھی، میر کے ہاں بھی، اور ہمیں اقبال کے ہاں اور بہت سارے شاعروں کے ہاں. لیکن اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس اب مثال کے طور پر منقبت ہمارے یہاں لکھی جا رہی ہے، بہت کثرت سے لکھی جا رہی ہے اور پچھلے 2 عشروں سے تو کوئی خاص
تعطل کے بغیر یعنی وہ کام ہو رہا ہے اور باقاعدہ اس کی محافل کا انعقاد ہو رہا ہے. لیکن ہاں جی کتابیں آنے لگ گئی ہیں, ایک بہت مثبت سرگرمی ہے, لیکن اس میں خرابی یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا تھا نا کہ نعت میں ہماری ایک نعت کا ایک طویل سفر وہ روایتی ہو کر رہ گیا, اور روایتی سے مراد یہ ہے کہ اس میں کوئی نیا پن وہ شامل نہیں ہوا, اور وہ دائرے کے اندر وہ ایک بند گلی کا تاثر جو ہے وہ ہمارے سامنے. ایک تو یہ کہ یہ منقبت لکھنے والے جو ہمارے تازہ کار شاعر ہیں, انہوں نے اپنے ان ممدوحین کی سیرت کا مطالعہ نہیں کیا. حضرت یعنی شہید کربلا کا ذکر آتا ہے, ان کی مناقب بہت زیادہ لکھی گئی ہیں اور یقیناً سلام لکھے گئے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ 3 یا 4 سے زیادہ موضوعات نہیں آتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں اور دوش مبارک پر ان کو کھیلتے ہوئے دکھایا گیا, یا ان کے بچپن کے کوئی اکا دکا واقعات, یا پھر کربلا ہے اور وہ مصائب ہیں اور وہ جو نوکے سنا پر آپ کا سر مبارک ہے. یہ یعنی سیرت حسین ہمیں کہیں دیکھنے کو نہیں ملتی. درمیان میں جو 50 سال جی 50-60 سال کا جو درمیان میں عرصہ تھا وہ ہماری نظر سے اوجھل ہے. یہ تو ان صحابی کی میں ذکر کر رہا ہوں جو یعنی بہت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نہایت قریبیوں میں ہیں. جو مثلا اقبال نے بلال پر ایک نظم کہی ہے, 2 نظمیں کہی ہیں بال جبری بانگ درا میں. منقبت کا معیار اگر بنانا ہے تو اس کو بنایا جائے گا. ماہ مبین میں اور ہوں تو اور ہے, درد جس پہلو سے اٹھتا ہے وہ پہلو اور. سبحان اللہ. اب یا وہ گری وہ برق تیری جان ناشکیبہ پر کہ خندہ زن ہوئی ظلمت دست موسیٰ پر. اب میں یہ کہتا ہوں کہ وہ معیار ایک بن گیا نا, یا صدیق اکبر پر ان کی ایک منقبت ہے. بلال کا یہ شعر جو ہے مجھے ذہن میں ہے, کیا ستم نہ ہو تو محبت. ہاں ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی, اور ستم نہ ہو جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں, ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ ہی نہیں. سبحان اللہ. یہ میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے یہ جو نئے لکھنے والے خاص طور پر منقبت کی طرف آئے ہیں, یہ اپنی ان ممدوحین کی سیرت کا مطالعہ کریں, اس کو اس تنگ دامانی سے نکالیں کہ مولا علی کے ساتھ اگر ان کا کوئی تعلق بنتا ہے اور وہ منقبت لکھنے پر آمادہ ہوئی ہیں تو صرف وہ 3-4 ان کے واقعات ہی بار بار تکرار کریں گے. ان کی وہ نہج البلاغہ تو علم و فاضل کا اور سمندر ہے, اس میں ایک بے نظیر یعنی معرفت موجود ہے. وہ کیوں نہیں آتی ان کے اشعار میں, اس کا وہ رنگ کیوں نہیں آتا جو صدیق اکبر کی مدح کرنے والے ہیں یا باقی صحابہ کبار کی توصیف کرنے والے ہیں. وہ توصیف اور عشق و مودت کے ان تمام رنگوں کو پیش نظر رکھیں, لیکن جو پہلی شرط ہے کہ وہ شاعری کے معیار کو بھی بلوز خاطر رکھیں, کیونکہ محض تحسین کو تو سب سے نہ رکھیں. نہیں, میں یہ کہتا ہوں بھئی یہ ہونی تو چاہیے نا. جب آپ اس کو شعری لباس میں لا رہے ہیں اور جب آپ اس کو ایک مشاعرے میں یا ایک ادبی صنف کے طور پر دیکھیں نا, اسی لیے ہمارے جو سنجیدہ ناقدین ہیں وہ نعت پر بھی اظہار نہیں کرتے, باقی اصناف پر بھی اظہار نہیں کرتے. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ دیکھیں تنقید ان پر تو بہت زیادہ ضروری ہے, اس لیے کہ کوئی لفظ کی ایک حرمت ہے, اس لفظ کی حرمت سے جب ایک مبتدی واقف نہیں ہے یا ایک نیا لکھنے والا واقف نہیں ہے تو وہ کوئی ایسا شعر کہہ سکتا ہے جو اس کے ایمان کو بھی وہ جلا سکتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ جو ہماری حمد و نعت ہو یا ہمارا تقدیسی ادب ہو وہ ایسے گہرے چھانوں سے وہ آئے, چھان کر کہ عقیدت و مودت و احترام کا وہ رشتہ بھی باقی ہو اور اس کے شاعرانہ عناصر بھی مرنے نہ پائیں. اگر وہ شاعری اس میں نہیں ہے تو پھر اس کا وہ نہیں ہوگا. چلیے یہ بات ہم ایک اور سوال میں پوچھتے ہیں آپ سے بعد میں. اس کی ہم بات کر رہے تھے کہ جب جو اصناف کے شعر ہیں وہ ایک دوسرے میں آتے ہیں تو کیا اس کی تکنیکی جو ایک وجہ ہے یا فنی وجہ وہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بعض اصناف جو ہیں وہ اصناف بلحاظ حیت ہیں اور بعض اصناف جو ہیں وہ اصناف بلحاظ موضوع ہیں. تو چونکہ غزل صرف بلحاظ حیت ہے تو اس میں وہ حیت اپنی برقرار رکھتی ہے اگر تو اس میں موضوعات کئی آ سکتے ہیں, لیکن جس صنف کی بنیاد ہی موضوع پر ہے اگر وہ اپنے موضوع سے باہر جائے گی تو وہ صنف کا تقاضا پورا نہیں کرے گی.
یا کیا یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں؟ کسی حد تک یہ ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں ہے اس کو کوئی حتمی اصول یا ہم وہ وجہ قرار دے دیں. دیکھیں نعت بھی متعدد وہ ہیئتوں میں لکھی جا رہی ہے، اور باقی جو ہماری مناقب کے مختلف رنگ ہیں وہ بھی مختلف نظم کے فارمیٹ میں بھی، اور غزل ایت کی بات، کیونکہ یہ میں سمجھ رہا ہوں، میں سمجھ رہا ہوں. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ غزل چونکہ ایک ہیئت کی پاسدار ہے اور اس میں کسی طرح کا بھی مضمون آئے گا تو وہ ہیئت کے تقاضے پورے کر رہا ہوگا، اس لیے. اور چونکہ ان اصناف کی بنیاد چونکہ موضوع پر ہے، اس لیے موضوع سے جب وہ باہر جائے گی بات تو پھر وہ بگڑ. یہ ایک حد تک درست بات ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ منقبت کا رنگ آنا چاہیے نعت میں، لیکن وہ سلیقے کے ساتھ آئے، وہ ایک خاص جڑت کے ساتھ آئے، تاکہ اس کی جو غالب حیثیت ہے، وہ جو جس کی طرف آپ اشارہ، اگر جڑت رکھے گا تو پھر وہ دائرے سے باہر تو نہ گیا نا، پھر باہر نہیں جائے گا. بالکل ایسا، یعنی اگر وہ جڑت اس نے کوئی قائم کر لی ہے، اگر کوئی کرینہ نعت کا پیدا کر لیا ہے، درست ہے، تو اگر حمد کا شعر بھی آ جائے یا کوئی سلام کا شعر آ جائے، جو جیسا بھی آ جائے، لیکن اگر اس کا کوئی نہ کوئی جڑت جو ہے وہ نعت کے ساتھ ہے تو پھر تو وہ دائرے سے باہر نہیں گیا. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. لیکن اگر آپ موضوع کے دائرے سے باہر چلے گئے ہیں، درست، تو وہ صرف بلحاظ موضوع ہے، درست ہے، مطلب تکنیکی سطح پر آپ اس سے باہر جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ایک ظاہر ہے ایک افتراق تو اس میں پیدا ہوگا نا، کہ وہ یعنی نعت کہتے ہوئے ایک شاعر اچانک کوئی حمد کا شعر کہہ دیتا ہے اور بغیر کسی کرینے کے کہہ دیتا ہے، تو وہ اجنبی ہو جائے گا نا. اب جب اجنبی ہوگا تو وہ پھر اس میں وہ ہم کسی طرح ماپ نہیں سکیں گے، اس کی کوئی تعین قدر ہم نہیں کر سکیں گے، ہم اس پر کوئی رائے وہ قائم نہیں کر سکیں گے. یعنی اس کو صرف نظر پھر کرنا پڑے گا، اور پھر ظاہر ہے وہ کسی اس میں نہیں آئے گا. تو گزارش یہ ہے کہ وہ جو طالب علم ان اصناف کی طرف آ رہے ہیں، بعض بزرگ بھی، وہ ان چیزوں کو ملوچ خاطر رکھیں کہ اس کا مقصود یہ نہیں ہے کہ نعت میں کسی صحابی کا ذکر نہ ہو یا نعت میں اہل بیت کا ذکر نہ ہو. ہونا چاہیے، بالکل آنا چاہیے، لیکن ایسے کرینے کے ساتھ ہو کہ نعت کی شناخت برقرار رہے، کیونکہ باقی سب کا ذکر جو ہے وہ تو ویسے بھی سیرت کا حصہ ہے. جی بالکل ایسے ہی کیونکہ سیرت جو ہے کوئی نہیں احباب کے ذکر کے ساتھ، بالکل ایسی، بالکل درست بات ہے. تو جتنی باتیں ممکن تھیں تھوڑے سے وقت میں، تو میں کافی نکات پہ روشنی جو ہے وہ آپ نے ڈال دی، شکریہ. اور امید ہے کہ ہمارے دوست خاص طور پر جو نعت لکھنے والے ہیں یا منقبت لکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، اور جو اس پر بات کرنے والے ہیں، وہ جب اپنے اپنے کلام کو اس حوالے سے دیکھیں گے تو ان باتوں پر غور کریں گے، اور امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو، سننے والوں کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی.